ثم اماتہ فاقبرہ، ثم پھر، ثم ترتیب مع تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی جو کام جس ترتیب سے بولا جا رہا ہے اسی ترتیب سے ہوتا ہے، حرف عطف ہے ثم۔ کئی کاموں کے درمیان یہ استعمال ہوتا ہے کنجکشن کے طور پر، حرف عطف کے طور پر، اور اس میں اور واو میں یہ فرق ہے کہ ثم جب آتا ہے تو وہ کام ہوتا اسی ترتیب سے جس ترتیب سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن جلدی نہیں ہوتا، تاخیر سے ہوتا ہے، دیر سے ہوتا ہے۔ ثم اماتہ، پھر اللہ رب العزت اس کو موت دیتے ہیں، یا اللہ نے اس کو موت دی، ماضی اماتہ، فاقبرہ، پھر اس کو قبر میں پہنچا دیا، اقبرہ زمین کے اندر دفن کرنا۔ موت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر موت نہ آئے اور آدمی پڑا رہے کمزور، ضعیف ہو کر، بیمار ہو کر، تو ایک تو اس کی اپنی جان کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسرا اس کے گھر والے اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور ان کی بھی یہ تکلیف کا باعث بوجھ بن جاتا ہے۔ تو کئی بار موت بہت بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے ہی نعمت انسان کے لیے کہ اس نے جو اعمال کرنے تھے، جو مقام اور مرتبہ پانا تھا، جو جگہ اس نے اللہ رب العزت کے ہاں حاصل کرنی تھی وہ ہو گئی، اب اس امتحان کو ختم ہونا چاہیے۔ ویسے انسان اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر وقت اللہ رب العزت کی مرضی اور اللہ رب العزت کے اختیار اور اللہ رب العزت کی قدرت کے اندر ہے، لیکن یہ جو تھوڑا سا وقت ہے جس پر وہ زمین پر آتا ہے، اس وقت اسے کچھ چیزوں میں اختیار دے دیا جاتا ہے، کچھ چیزوں میں اختیار دے دیا جاتا ہے زمین پر آنے کے بعد، اور اس کے اختیار پر پھر اس کی اگلی زندگی موقوف ہے کہ اس نے اپنے اختیار کو کس طرح استعمال کیا۔ تو اختیار کو جب استعمال کر لیا اور وہ اس کو اب ریسٹ چاہیے، تو اس وقت موت اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، موت آ جائے تاکہ وہ اس نے جو اختیار استعمال کیا ہے اس کا اس کو نتیجہ اور بدلہ دے دیا جائے۔ آدمی کئی بار خود ریٹائرمنٹ چاہ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار نوکری بڑی مشکل چیز ہے اور عزت کے ساتھ اگر ہم ریٹائرمنٹ لے لیں تو وہ بہتر ہے، کسی وقت بھی کوئی آبجیکشن لگ سکتی ہے اور کوئی بھی اس وقت سزا مل سکتی ہے، اس لیے بہتر ہے عزت سے رخصت ہو جائے۔ تو انسان کے ایمان اور اعمال میں خطرہ تو رہتا ہی ہے کہ کسی وقت بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ پچھلی ساری نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں۔ اسی لیے اگر ایک انسان کامیابی تک پہنچ گیا ہے تو پھر اس کے لیے موت بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کو بطور نعمت کے ذکر فرمایا، اماتہ فاقبرہ، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی انسان کی بہت بڑی حسرت ہوتی ہے کہ مجھے قبر مل جائے، یعنی ویسے تو قبر ہر اس جگہ کو ہی کہیں گے جہاں انسانی باڈی پہنچ چکی ہے، لاش جہاں پہنچ چکی ہے اسی کو قبر کہیں گے۔ وہ کوئی پرندے کا پیٹ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کسی درندے کا پیٹ ہو سکتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے، یا کہیں راکھ بن سکتا ہے جل کر حادثاتی طور پر، یا جن مذاہب میں جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے راکھ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں سب سے بہتر جو شکل تھی، سب سے محفوظ جو شکل تھی اور سب سے عزت والی جو شکل تھی، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا فاقبرہ، پھر اسے قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو کئی بار انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو، جو اولاد اسے کم از کم آخر میں اس کے کفن دفن کا انتظام کرے، اس کی چارپائی کو کندھا دے اور اس کو قبر میں اتارے، اس کے اوپر سلیب ڈال کر مٹی ڈالے، اس کی اولاد ہونی چاہیے۔ تو وہ دوست جو قبر کے اوپر مٹی ڈالے
وہ رشتہ دار جو قبر کے اوپر سلیبیں رکھیں، جو قبر میں اتارے، وہ بہت بڑی نعمت ہیں، اور قبر بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ انسانی باڈی میں وفات کے بعد جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ تبدیلیاں اگر دوسرے انسانوں کے سامنے ہوں، اپنے پیاروں کے سامنے ہوں، اپنی اولاد کے سامنے ہوں، تو ان کے لیے برداشت نہ ہو، برداشت کرنا مشکل ہو جائے کہ انسانی باڈی کس طرح حل ہوتی جا رہی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی جا رہی ہے، کس طریقے سے اس کو مختلف چیزیں آ کر کھا رہی ہیں اور ختم کر رہی ہیں، یا کئی اہل اللہ کی نیک لوگوں کی جسم جو ہے وہ محفوظ بھی رہتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ایک مردہ کی باڈی کو اپنے سامنے ہر وقت رکھے رکھنا، گھر میں رکھے رکھنا، یہ انسان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور اس کو اگر محفوظ رکھا جائے تو ہمیں اپنے کتنے آباء و اجداد کی لاشوں کو اپنے گھروں میں رکھنا پڑتا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا باعزت طریقہ بتایا، فَأَقْبَرَهُ، کہ اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ قبر کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے بغلی قبر، جس میں اوپر سے سیدھی کھود کر پھر ایک طرف جا کر کھودی جاتی ہے تھوڑی سی، جس میں باڈی کو رکھ کر پھر آگے سلیب رکھ کر پھر وہ جو گڑھا کھودا گیا تھا اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ محفوظ ہے اس صورت میں کہ جب زمین سخت ہو، زمین کے نیچے بیٹھنے اور گرنے کا خطرہ نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلی قبر، ایک قبر وہ ہوتی ہے جو سیدھی ہوتی ہے، یہ اس جگہ میں ہوتی ہے جہاں مٹی نرم ہو کہ اس کے بیٹھ جانے کا خطرہ ہو، تو پھر اس میں سیدھی کھودی جاتی ہے، میت کو رکھ کر اوپر سلیب ڈال دی جاتی ہے، اور پھر اوپر جو حصہ ہوتا ہے اس پر مٹی ڈالی جاتی ہے۔ یہ فرمان ہے کہ جو قبر کی اندر سے مٹی کھودی جائے، جس قبر کی کھودی جائے، اسی میت کی وہ مٹی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو وہ اسی قبر پر ڈالی جائے، زیادہ بہتر یہ ہے وہ اسی قبر پر ڈالی جائے، اسی کو پورا کر دیا جائے، جتنی مٹی بچی تھی اس کو اوپر ڈال دیا جائے کہ وہ نیچے بیٹھتے بیٹھتے نیچے ہو جاتی ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ رب العزت چاہے گا، انشرہ، تو اسے اٹھا دے گا، دوبارہ زندہ فرمائے گا، جس چیز کا مشرکین مکہ انکار کرتے تھے۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقض ما امرا، نہیں بجا لایا، نہیں پورا کیا ابھی تک اس نے اس چیز کو جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ لما دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لما ایک پوری ماضی میں انکار، پوری ماضی میں یہ کام نہیں ہوا، اور مستقبل میں عن قریب ہونے ہی والا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ابھی تک نہیں کیا، یعنی ابھی تک نہیں کیا کہ مطلب عن قریب ہونے والا ہے لیکن ماضی میں نہیں کیا۔ لما یقضما، اور ایک لما ہوتا ہے صرف اور صرف جب کے معنی میں، یعنی ظرف ہوتا ہے، اس میں نفی نہیں ہوتی، صرف اور صرف ظرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم نے جو نماز سے پہلے تلاوت کی اس میں بھی یہ لما آیا تھا جو ظرف کے معنی میں استعمال ہوتا، اور یہ والا لما یقض ما امر، ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ یہ آیت دو معنوں میں استعمال ہو، دو اس کے مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت پچھلی آیت کا حصہ ہے، یعنی انشرہ کے اوپر آیت نہیں ہے اور یہ اسی آیت کا حصہ ہے۔ جب ہم نے اٹھانا ہوگا تو ہم اس وقت اٹھائیں گے، ابھی تک اٹھانے کا فیصلہ نہیں ہوا، چونکہ وہ کہتے تھے نا جی ہمارے آباء و اجداد کتنے صدیوں سے دفن کیے جا رہے ہیں، تو آپ جو کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو کب زندہ کیا جائے گا؟ تو یہ اس بات کا جواب ہے، یعنی آیت وہاں پہ نہیں ہے، فرمایا جب چاہیں گے ہم اٹھائیں گے، ابھی تک ہم نے اس کا فیصلہ نہیں کیا، جب ہمارا فیصلہ ہوگا اٹھانے کا اس وقت اٹھائیں گے۔ ایک تو معنی یہ ہو گیا، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ کفار کو ڈانٹ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن عقائد کو بیان کیا ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، ابھی تک آپ نے ان کو مانا نہیں ہے۔ ابھی تک ہم نے اتنے دلائل دیے ہیں، توحید کے اتنے دلائل دیے ہیں ہم نے، رسالت کے اتنے دلائل دیے ہم نے، آخرت کے، ابھی تک آپ نے ان تینوں عقائد کو مانا نہیں ہے۔ لما یقض ما امرا، ابھی تک اس نے اس چیز کو پورا نہیں کیا جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا تھا، یعنی عقیدہ توحید کا، عقیدہ رسالت کا اور عقیدہ آخرت کا، باوجود اتنے دلائل کے ابھی تک اس کا یقین نہیں بیٹھا۔ اللہ رب العالمین ان سب چیزوں کا یقین نصیب فرما۔